اے میرے اللہ کرم کی ہونے کا میرے تیری پناہ ہے رب آج ایک پلیٹ فارم پہ آ کر ایک آواز بن کے ظالم اور اس سے ہم کوس و دور ہو رہے ہیں۔ کچھ افراد ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں لیکن علم سے ناواقف نام نہاد مولوی سوشل میڈیا پہ آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سننے کے بعد غیر قومیں ہمارے اسلام کے طریقے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ پیسے پہ آ کر میڈیا پہ بولنے والے جنہیں شریعت کا علم نہیں۔ جب اجتماعیت اس عروج پہ تھی، جب اتحاد کی دولت ہمیں اس انداز سے ملی تھی تو کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی جو مسلمانوں کا مقابلہ کر لے یا مسلمانوں کے مساجد و مدارس۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام حسین مصباحی دارالعلوم حیدریہ معینیان عقیلہ سیوان آپ کی بارگاہ میں ایک موضوع کے ساتھ حاضر آیا، اور وہ موضوع ہے سواد اعظم سے تمسک اور عصر حاضر کے چیلنجز۔ چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن آج امت کو جوڑنے کے لیے، اتحاد امت کے لیے، امت کی اجتماعیت کے لیے، اور جو اس وقت مصائب اور طرح طرح کے فتنے نزول ہو رہے ہیں ان کے دفاع کے لیے قوم کو کیسے جوڑا جائے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں۔ اس حوالے سے میں حاضر آیا تاکہ میرے ناقص علم کے ذریعے کچھ پیغام پہنچے اور شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہونا، الگ الگ نہ ہونا، سب کے سب جمیعاً۔ آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ شریف اور اس کے گرد و نواح میں بے شمار طریقے کے فتنے موجود تھے۔ نزاع، جنگ، جدال، قتال، یہ ساری چیزیں عام تھی۔ ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کو نیچا دکھانے میں، ایک خاندان دوسرے خاندان کو نیچا دکھانے میں، اور قبیلے کی لڑائیاں سال ہر سال چلتی رہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نزاع اور جنگ ہوتا تھا۔ پانی پلانے پر جھگڑا، گھوڑے کو آگے بڑھانے پر جھگڑا۔ لیکن جب رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے اور پیغام اسلام کو عام کیا، تو سب سے پہلے لوگوں کو جمع کرنے کے حوالے سے قرآن کی اسی آیت کریمہ کو اللہ کے رسول نے موضوع سخن بنایا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو، آپس میں جدا جدا نہ ہو۔ اس سے انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، قوم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، معاشرے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس پیغام کے بعد صحابہ کرام کی اجتماعیت نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ جنگ کے میدان میں اجتماعیت کا یہ عالم تھا، ایک دوسرے پہ مر مٹنے کا یہ عالم تھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ کے میدان میں ہوتے اور چند لوگوں کو پیاس لگی ہوتی، العطش العطش کی صدائیں بلند ہوتی، ایسے وقت میں پانی لایا جاتا، جو پہلے پکارا تھا اسے دیا جاتا۔ وہ المسلم و اخو المسلم والی حدیث یاد کر کے دوسرے بھائی کی طرف اشارہ کرتا، دوسرا تیسرے کی طرف اشارہ کرتا، تیسرا چوتھے کی طرف اشارہ کرتا، اور پانی جب پلٹ کے آتا تو یہ لوگ شہادت کے جام پی لیے ہوتے تھے۔ جب اجتماعیت اس عروج پہ تھی
جب اتحاد کی دولت ہمیں اس انداز سے ملی تھی تو کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی جو مسلمانوں کا مقابلہ کر لے یا مسلمانوں کے مساجد و مدارس پہ انگلی اٹھا سکے یا ان کے کردار اور کیریکٹر پر انگلی اٹھا سکے۔ لیکن یہ موضوع اس وقت اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ آج افتراق اور انتشار خلفشار بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر ایک انسان دوسرے کو نیچا دکھانے میں اپنی ساری صلاحیت ختم کر رہا ہے۔ ایک تنظیم دوسری تنظیم کے اوپر چڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک خانقاہ کے منسلک لوگ دوسرے خانقاہ کے منسلک لوگوں کے خلاف غلط تصورات پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی قدرت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ کچھ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو قوم کو جوڑنے کا کام کرے، اتحاد امت کا کام کرے، قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا کام کرے۔ اور اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا فرمایا تھا من شذ شذ فی النار، کہ جو اس اتحاد سے دور جائے گا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ قرآن ہے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہے۔ جو قرآن اور تعلیم مصطفیٰ کے ارد گرد نہیں گھومے گا اس کے لیے اللہ کے رسول نے جہنم کا اعلان کیا تھا اور جہنم کے سزا کا اعلان کیا تھا۔ آج آپ قریب سے جائزہ لیجئے اور عالمی سطح پہ دیکھیے تو مسلمانوں کے کنٹری کو چھوٹے چھوٹے طبقے میں بانٹ دیا گیا ہے اور ایک ایک کو نشانہ بنا دیا ہے۔ آج فلسطین کا معاملہ ہے، کل لبنان کا معاملہ ہے، پرسوں ایران کا معاملہ ہے۔ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کنٹریوں میں ہماری اجتماعیت کو ختم کر کے بانٹنے کی کوشش کی اور پھر سب کو ایک ایک کر کے نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہماری مسلم کنٹریاں اور ممالک وہ تماشائی بنی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تو ابھی نہیں ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا ہے۔ مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو مذہبی اعتبار سے بھی بڑا افتراق و انتشار ہے۔ جس کو اللہ کے رسول نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی قرار دیا تھا، جسم کا حصہ قرار دیا تھا، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کے پیاسے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اگر آپ اہل سنت والجماعت میں بھی نگاہ ڈالیں گے تو طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے انتشار نظر آ رہے ہیں۔ ایک تنظیم دوسری تنظیم سے آگے بڑھنے کے لیے غلط کوششیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک خانقاہ سے منسلک لوگ دوسرے خانقاہ کے منسلک لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا را خدا را خدا را، اب اتحاد کی ضرورت ہے۔ اب قوم مسلم کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ملک کی سازشیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ اگر اب بھی ہم اتحاد کی دعوت نہیں دیں گے، اپنے تشخصات کو باقی رکھتے ہوئے ایک نقطۂ نظر پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر نہ ہمارا وقار بچے گا، نہ ہماری عزتیں بچے گی، اور نہ جس تہذیب میں ہم جی رہے ہیں ہماری تہذیبیں باقی رہے گی۔ اس لیے خدا را آپ جہاں کہیں ہوں قوم کو جوڑنے کا کام کریں۔ آج ایک پلیٹ فارم پہ آ کر ایک آواز بن کے ظالم کے خلاف مکمل طریقے سے آپ کو ڈٹنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہم کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ کچھ افراد ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں لیکن علم سے ناواقف نام نہاد مولوی سوشل میڈیا پہ آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سننے کے بعد ارکان اور اسلام کے طریقے کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟
یہ پیسے پہ آ کر میڈیا پہ بولنے والے جنہیں شریعت کا علم نہیں ہے، جنہیں فقہ کی جانکاری نہیں ہے، اسلام کا صحیح پتہ نہیں ہے، اور اسلام کا غلط طریقے سے اس کا تعارف پیش کرتے ہیں، جس کا اثر ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ ایسے افراد تیار ہوں جو اس انداز سے کام کرے جس سے قوم جڑے۔ میں ڈاکٹر اقبال کے کچھ اشعار سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں میں بسایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور آگے کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ خدا را اتحاد امت کی دعوت دیجیے، سواد اعظم کی دعوت دیجیے، ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اپنے مساجد